موت کے بعد زندہ ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک واقعہ اللہ نے یہ بیان فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اللہ سے عرض کیا، اے اللہ، میں جانتا ہوں آپ زندہ بھی کرتے ہیں اور مارتے بھی ہیں، زندگی بھی آپ دیں گے اور موت بھی آپ دیں گے، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھوں کہ آپ قیامت کو بندے کیسے زندہ کریں گے۔ اللہ نے پوچھا، اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں؟ تو فرمایا، بلا، کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن آنکھوں سے دیکھ لوں گا تو میرا دل مطمئن ہوگا کہ اللہ آپ کیسے زندہ فرمائیں گے۔ فرمایا کہ 4 پرندے لے لو، کبوتر کو، کوا، مرغ، مور، یہ 4 پرندے تھے۔ ان 4 پرندوں کا چمڑا اتارو، سر الگ کر دو، دھڑ الگ کرو، ٹانگیں الگ کرو، ان کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، اور یہ 4 پہاڑ ہیں، ایک پر ان کے سر رکھو اور ایک پر ان کی ٹانگیں رکھو اور ایک پر ان کے پر رکھو، لیکن ذبح کرنے سے پہلے چند دن پرندوں کو اپنے پاس رکھنا، ان کو مانوس کر لینا۔ ابراہیم علیہ السلام نے رکھ دیا۔ اب فرمایا، ذرا درمیان میں کھڑے ہو کر پکارو، پھر دیکھو کیسے آتے ہیں۔ انہوں نے ایک کو آواز دی، مثلاً کبوتر کو، پہلے اس کا سر اٹھا، پھر اس کا دھڑ اٹھا، پھر اس کی ٹانگیں آئی، پھر اڑتا ہوا ان کے پاس پہنچ گیا۔ فرمایا کہ ہم اسی طرح قیامت کو لے آئیں گے۔ اس سے یہ بات سمجھیں، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاں مردہ دفن ہو وہ قبر ہے۔ اچھا یہ بتائے، جو آدمی سمندر میں جائے اور جسم گل جائے، اس کی قبر کون سی ہے؟ اگر کسی کو جلا دیں اور جلا کر راکھ کر دیں، اس کی قبر کون سی ہے؟ اگر کسی کو جانور کھا لے تو اس کی قبر کون سی ہے؟ ہم نے کہا کہ قبر اس کو کہتے ہیں جہاں میت یا میت کے اجزاء ہوں، یہ ساری ان کی قبر ہے۔ اب دیکھو، سر، دھڑ، ٹانگیں الگ الگ پڑے تھے، اللہ نے ان کو جمع کیا کہ نہیں؟ چاروں اجزاء کا آپس میں رابطہ موجود ہے۔ ایک کو آواز دی ہے تو چاروں جگہ سے جسم کے اعضاء جمع ہونا شروع ہو گئے۔ بالکل اسی طرح جہاں آدمی کی میت کے اجزاء تحلیل ہو کر پورے پانی میں بکھر گئے ہیں، یہ ساری ان کی قبر ہے۔ اللہ تمام اجزاء سے روح کا تعلق جوڑ دیتا ہے۔ نیک ہیں تو جنت کا مزہ دیتے ہیں اور بد کردار ہیں تو جہنم کا عذاب دیتے ہیں۔ اللہ قادر ہے یا نہیں؟ بے شک قادر ہیں۔